ویلکم بیک جی. سپر پاور امریکہ میں انتخاب ہو رہا ہے اور اس انتخاب میں ظاہر ہے کسی ایک امیدوار نے یہ الیکشن جیتنا ہے اور وائٹ ہاؤس کا مکین بننا ہے اگلے 4 سال کے لیے. جبکہ دنیا کی اس انتخاب سے کیا توقعات ہیں اور خدشات کیا ہیں، اس پر ذرا جو ماہرانہ رائے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. حسن عسکری صاحب، سر ٹھیک ہے کہ مقامی جو ایشوز ہیں، جو لوکل ایشوز ہیں، وہی اہمیت کے حامل ہیں. اکانومی ہوگی جیسے کہ آپ نے بریک سے پہلے ذکر کیا، لیکن سر ہمیں تو اپنی پڑی ہے، ہمیں تو یہ دیکھنا ہے یا دیکھا جاتا ہے، ہم سے یہ کہا بھی جاتا ہے کہ بھئی یہ جاننے کی کوشش کریں کہ وہاں کون سا امیدوار جیتے گا تو وہ پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے کم از کم یا اسپیسیفکلی پاکستان کے لیے سود بند ثابت ہو. ہسٹری کیا بتاتی ہے اور آپ کو سر کیا توقعات یا خدشات ہیں؟ دیکھیے، جو اس وقت امریکہ میں جو بھی صدر بنے گا، چاہے ٹرمپ ہو چاہے وہ خاتون بنے، پاکستان کی جو امریکہ کی اسٹریٹجی ہے اس میں پاکستان کی اہمیت بڑی حد تک کم ہو گئی ہے، خاص کر افغانستان کے سے واپسی کے بعد. کیونکہ اب امریکہ کا انٹرسٹ افغانستان میں اتنا ہے کہ وہ بین الاقوامی طور پر ٹیررزم کا اڈا نہ بنے، کہ وہاں سے ٹیررزم دنیا میں پھیلنا شروع ہو. تو اس کے حوالے سے پاکستان کے تعاون کی ضرورت ہوتی ہے. دوسرا، اس کے علاوہ امریکہ کا پاکستان میں یہ انٹرسٹ بھی ہے کہ یہاں پہ ایکسٹریمزم نہ پھیلے، تھوڑی سی ماڈریشن ہو. تو اس سلسلے میں امریکہ آپ کی سوسائٹل ڈیولپمنٹ کے لیے کچھ فنڈنگ کرتا ہے. USAID کے بہت سے پروجیکٹس یہاں رن ہو رہے ہیں. بزنس کمیونٹی کو سر تھوڑا سا میں آپ کو انٹرپٹ کروں گا، وقت ذرا کم ہے، میں چاہوں گا کہ اس پہ جو ہے آغا صاحب کی بھی رائے لے لیجیے. آغا صاحب، کیوں ہماری یہ توقعات ہوتی ہیں؟ جب براک اوباما 2008 میں پریزیڈنٹ بنے، اس وقت بھی بہت سے لوگوں نے کہا کہ نام دیکھو جی، ان کا نام براک حسین اوباما ہے. جب ان کو اناؤنس کیا گیا تھا 20 جنوری کی جو اوتھ سیریمنی ہوتی ہے تو اس میں کہا گیا تھا براک ایچ اوباما. حسین تو نام وہاں پر بھی لیا گیا تھا اس تقریب میں. تو سر کیوں توقعات جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ہم ان سے وابستہ کر لیتے ہیں؟ Unfortunately, I was a great supporter for him. I ran his campaign. I was the one who brought him introduced into the diversity community اور ان کے لیے بڑا کام کیا میں نے ان کے first tenure میں. And I was very much impressed. اور انہوں نے وہ جو ان کا جو تھا نا اسلوب، وہ ایسا تھا کہ جو اسکول میں پڑھنے والے بچے ہیں، یعنی KG سے کنڈر گارٹن سے 5th گریڈ تک کے، ان بچوں کو وہ براک اوباما جو تھا وہ اپیل کر رہا تھا اپنی گفتگو سے. اور اس کی دوسری جانب جان مکین تھے. تو براک اوباما نے بہت مایوس کیا، یعنی انتہائی مایوس کیا. اور براک اوباما کا امریکہ میں جو ان کا جو کیمپین میں جو انٹری تھی، وہ اب جب ان کے چلے گئے اور پھر وہ جو نقصانات سامنے آئے تو اس سے پتہ چلا کہ وہ بہت بڑا نقصان اور بہت کولیٹرل ڈیمیج کر کے گئے ہیں. امریکہ کی جو تھا نا امریکن ڈریم، کور ویلیوز، کولیٹرل وہاں تو جو کر کے گئے سو گئے تھے. آغا صاحب، ظاہر ہے پاکستان میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ خاص طور پہ اس وقت آپ کو یاد ہوگا زمانے میں ڈرون اٹیکس جو ہیں اس میں بڑا ایک بہت زیادہ جو ہے وہ اضافہ ہو گیا تھا. میں اب جو کوشچن ہے وہ رکھنا چاہ رہا ہوں. ساجد تارڑ صاحب غالباً ہیں ہمارے ساتھ، موجود نہیں ہیں، آپ ہی سر اس کا جواب دے دیں. جی، میں اس پہ تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں. جی کہ پریزیڈنٹ اوباما نے جو نقصان پہنچایا وہ کولیٹرل ڈیمیج کر گئے. اس کے بعد جو حالات ہیں، اب یہ جو ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ، یہ ڈیپ اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنی کیمپین کا آغاز اس کو چیلنج کرنے سے کیا ہے. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ شاید ہمارے ناظرین جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو ڈیپ اسٹیٹ سے اس کی مراد فوج لیں یا CIA لیں، ایسا ہرگز نہیں ہے. امریکہ کی ڈیپ اسٹیٹ یا امریکہ کو چلانے والے لوگ جو ہیں، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، یعنی ڈیپ اسٹیٹ جسے بولتے ہیں، جو کنٹرول کرتے ہیں، وہ اس کی معیشت کو کنٹرول کرنے والے لوگ ہیں. اس میں وہ آپ کا امریکہ کا انڈسٹریل ملٹری کمپلیکس ہے، اس میں فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے، اس میں وال اسٹریٹ کے لوگ ہیں. اور جو 2020 میں جس طرح سے وہ واقعہ بنا 6 جنوری کا، اور جس پہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے تحفظات ہیں، وہ 100 بزنس بلینئرز نے، کیا وہ ایلیمنٹس جو ہیں سر اس بار الیکشن پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں یا ہو رہے ہیں؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ابھی نہیں، ابھی اس ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو گیا ہے. رات 1 بجے جو ہے وہ ہماری یہی ٹرانسمیشن جاری رہے گی. آپ دونوں حضرات کا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود رہے. تو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ایک بریک لیتے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھ سکیں گے ہیڈ لائنز.